آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. اس لیے مسلمان رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن پڑھتے ہیں. اس پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ ہم ہر دن کم از کم ایک شوق نکالیں قرآن میں، اس کو ذہن میں بٹھائیں ہر دن. اپنے تجربات کی روشنی میں یعنی میں سوچتا ہوں کہ پرسنلائز صورت میں یہ کام ہونا چاہیے. ہر آدمی خود اپنی زندگی سے نکالے ایک سبق اور قرآن سے اس کو اسپیسیفائی کرے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے. تو آج میں سامعین کو یہی شوق دینا چاہتا ہوں کہ ایک مہینہ یہ جو آپ کے پاس ہے، تو ہر دن آپ ایک بات اب یاد کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں. جب تک آپ کسی بات کو پرسنلائز کر کے نہ لیں تو آپ کی زندگی کا مؤثر جز نہیں بنتا. مثلاً دیکھیے، آج مجھے ایک دن یاد آیا جو روزے کا دن تو نہیں تھا وہ، لیکن اس میں سبق تھا. تو میں کسی عرب ملک میں تھا. تو آپ وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا. تو جب صبح کا وقت ہوا تو ہر آدمی جا کر کے اس نے اپنی پسند کی بریک فاسٹ لیا اور پھر آ کے بیٹھ گیا میز پر. ہماری جو میز تھی یعنی کھانے کے لیے وہ سمندر کے کنارے تھی. وہ ہوٹل بہت ہی خوش منظر ایریا میں تھا. یعنی ایک طرف ہوٹل کی عمارتیں تھیں اور دوسری طرف سمندر کا منظر. تو میں جب آیا تو جہاں بریک فاسٹ کا سامان رکھا ہوا تھا وہاں جا کے اپنے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لی. اس طریقے سے میں نے
بریک فاسٹ لیا اور پھر آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. وہاں پر ایک سے ایک اچھی چیز رکھی ہوئی تھی جس کو لوگ اپنی پسند کے مطابق لے کے بیٹھ رہے تھے میز پر. تو عجیب واقعہ ہوا. میں جب اپنی پسند کی وہاں بہترین چیزیں تھیں جو آدمی جس چیز کو چاہے لے لے. تو میں نے اپنی پسند کی جو بہترین بریک فاسٹ کے سامان تھے وہ لیا اور آگے بڑھ گیا کرسی پر. پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو عجیب میرا حال ہوا. میں بے تحاشا رونے لگا. یعنی کھانا نہیں شروع کر سکا, رونے لگا. یہ تو اچھی طرح یاد ہے کہ میں بے تحاشا رو رہا تھا, لیکن پوری بات یاد نہیں ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے یہ. تو شاید یہ تھا جس کی وجہ سے رونے لگا میں کہ یہاں تو اتنے شاندار بریک فاسٹ مل رہا ہے مفت میں. اور آخرت میں تو کوئی چیز اس طریقے سے نہیں ملے گی. وہاں تو آدمی کو اپنے عمل کا ٹکٹ ہوگا, اس کے ذریعے اس کو چیزیں ملیں گی. تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے. میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے تو میرا کیا حال ہوگا. اگر گیٹ پر مجھے نکال دیا جائے کہ تمہارے پاس تو ٹکٹ ہی نہیں ہے, تو یا تو میں کچھ ملنے والی نہیں. عجیب بات ہے کہ ایسے ایک وقت واقعہ مجھے گزرا تھا میرے اوپر. اعظم گڑھ میں ایک ویسلی اسکول ہے, تو اس کا کوئی خاص دن تھا, تو اس کے لیے وہاں پر مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی. وہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے تھی, اسٹوڈنٹ کے لیے. تو میں اس وقت بچہ تھا, اس وقت نوجوانی کی عمر کی بات تھی. میں تو سمجھا کہ سب کے لیے بٹ رہا ہے یہاں. میں لائن میں کھڑا ہو گیا. تو جب پہنچا وہاں پر آخری مقام پر, تو وہاں پر اسکول کا ایک آدمی کے پیچھے موجود تھا. تو جب میں وہاں پہنچا کھڑکی پر, تو اس نے کہا شناختی کارڈ. تو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ شناختی کارڈ کوئی ہوتا ہے. تو ادھر ادھر دیکھا میں نے, پھر میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے باہر چلا گیا. تو میں نے سوچا کہ آخرت میں اگر شناختی کارڈ مانگا جائے تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو کیا حال ہوگا میرا.
تو یقین کیجیے کہ اس دن میں وہاں بریک فاسٹ نہیں لے سکا. روتا رہا روتا رہا اور ایسے چلایا باہر. اس طرح ہم سب کی زندگی میں کوئی کوئی واقعات پیش آیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہر دن ڈھونڈ کے یاد نکالیں, ڈھونڈ کر, اور اس کو لے کر سوچیں کہ کیا حال ہوگا ہمارا جب اللہ کا پیشی ہوگی, آخرت میں جب سب لوگ پیش کیے جائیں گے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ روزے کا صحیح, کہ ہر روزہ ہمارے لیے کسی ایک واقعہ کو, ایک دن کو یاد دلانے والا بن جائے, یاد دلانے والا بن جائے. ہر دن ہمارے لیے کوئی ایک واقعہ, کوئی ایک دن یاد دلانے والا بن جائے. تب یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے واقعی معنوں میں ایک بہت امپورٹنٹ مہینہ بن جائے گا. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ہر دن یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کون سا خاص واقعہ ہے جس کو ہم آج یاد کریں. اور ہمارے پاس اگر ڈائری ہو, ڈائری میں لکھیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایام کو یاد کریں, جو ایام ہم پر گزرے ہیں ان کو ہم یاد کریں, ان سے سبق لیں, ان کو ڈائری میں لکھیں. ہر روزے کے ہر دن کو ہم یادگار دن بنا دیں. روزے کے ہر دن کو ہم یادگار دن بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہاب احمد کا کمنٹ ہے, یو آر دا وائزسٹ عالم ان انڈیا. یار جی, وائزسٹ عالم ان انڈیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. لوگوں کے اندر وزڈم کی اتنی زیادہ کمی کیوں ہے؟ کیونکہ سوچ کی کمی ہے, سوچتے نہیں. جیسے میں وہاں سوچنے لگا کہ شناختی ٹکٹ اگر ہم پاس نہیں ہے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں. اب یہ سوچ کر کے میں اس کے آخر سے جوڑا اور پھر میرے لیے وہ سبق کا ذریعہ بن گیا. اصل میں ہم لوگوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ صرف تلاوت کرتے ہیں, تو وہ غور و فکر کا وہ رواج ہی نہیں پڑا. صرف تلاوت کرتے ہیں ثواب کے لیے, اس کو کیسے؟ دیکھیے, ثواب ایک مسٹیریس ورڈ بنا دیا گیا ہے. ثواب کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی کچھ باتیں یاد کر کے اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا.
اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا. ثواب کا مطلب یہی ہے. ثواب کا مطلب یہی ہے. قرآن و حدیث کی کچھ ریلیونٹ اجزاء کو یاد کر کے سوچنا اس کو اپنی زندگی سے زبانے سے جوڑ کر سبق لینا. ڈاکٹر سفینہ تبسم لکھتی ہیں مولانا صاحب ہمارا تھنکنگ پروسیس نان اسٹاپ کیوں نہیں چل پاتا؟ اسی لیے کہ آج کے جو مسلمان ہیں میرے خیال سے وہ دور اس دور میں نہیں ہے جبکہ لوگ زندہ یہ معلوم ہوتا ہے وہ ابھر پڑتا ہے وہ. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں میں زندہ ایمان پیدا کریں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ جب زندگی آ جائے گی تو پھر یہ سب چیزیں بھی آ جائے گی. نیدرلینڈ سے احمد رضا لکھتے ہیں واٹ از دا فیوچر آف مسلمس ان کاشمیر اینڈ ان انڈیا؟ دیکھیے میرے نزدیک بہت ہی اچھا فیوچر ہے کیونکہ پریشر کا زمانہ ہے. مسلمانوں پر پریشر پڑ رہا ہے اور پریشر لوگوں کو جگاتا ہے. اس دور کو پریشر کے دور پر لے رہا ہوں. مولانا پارٹیشن کے بعد جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کے مقابلے میں آج بہت زیادہ بہتر حالت میں ہے. ان کی تعلیم ہو یا اکنامیکل کنڈیشن ہو، ہر لحاظ سے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ بالکل بالکل. ترقی کے موقع آج ہمیشہ سے زیادہ ہیں. ہمیشہ زیادہ ہے کہ آپ سبق لیں. کوئی مایوسی کی بات ہے ہی نہیں. میں کو امید کی ہر طرف امید کے پل بکھرے ہوئے ہیں. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں مولانا آج ہر چیز ریکارڈ کرنے کی سہولت ہے، آواز کی شکل میں ہو یا تحریر کی. اب کوئی ڈائری لکھنے کا عذر پیش نہیں کر سکتا. مولانا میں ہر مرتبہ ڈائری کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا تجربے میں اس کا حل کیا ہے؟ بھائی دیکھیے میں نے جب ڈائری شروع کی تو پہلے میں رکھا تھا اپنے جیب میں چھوٹی ڈائری. پھر میں نے بڑی ڈائری رکھی اپنی مطالعے کی میز پر. اب جو ہے ہمیشہ میرے پاس ڈائری موجود رہتی ہے. عادت پڑ گئی ہے میری. آپ بھی یہ کیجیے اس کو عادت بنا لیجیے. عمیر حسین لکھتے ہیں ہاؤ could we concentrate on getting proper attention of the Quran؟ بھئی یہ تو اپنے بس میں ہے. جو چیز اپنے بس میں ہے اس سے کیا مشکل ہے. اپنے دھیان کو آپ سمیٹیے
یہ تو اپنے بس کی چیز ہے. اصل میں لوگوں کو ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہ کانسنٹریشن میں فرق پڑتا ہے. ڈسٹریکشن ہوتا ہے سب کے لیے, لیکن آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کیوں ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں؟ ڈسٹریکٹ تو آپ خود جب ہوں گے تب وہاں ادھر سے ادھر کرے گا, نہیں تو کیوں. تو ڈسٹریکشن کو ڈسکور کیجیے اور آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیے. اور کوئی ایکسکیوز اس معاملے میں کوئی ایکسکیوز مت لیجیے, کوئی ایکسکیوز نہیں. شکیل خالد لکھتے ہیں, لائیو اسٹریمنگ از سو کلیئر, لکس لائک ہیو اے ویری ہائی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی. کہہ رہے ہیں بہت اچھی آواز اور بہت اچھا کنیکٹیویٹی ہے. پروفیسر نجمہ صدیقی کا ایک کمنٹ ہے, مولانا ٹوڈے یو ہیو گیون اے گریٹ ایڈوائس ٹو تھنک اباؤٹ positive and negative instances of our lives, to contemplate about آخرہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. شفیع احمد ڈار کشمیر سے لکھتے ہیں, مولانا آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہر واقعہ جو آپ کی کتابوں یا جو آپ کی نشری تقریروں میں پیش کرتے رہے ہیں اپنے آپ میں معرفت الہی کا سامان لیے ہوئے ہوتے ہیں. کمنٹ ہے. پاکستان سے ایک سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ تعبیر کی غلطی پارٹ 2 لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا تعبیر کی غلطی پارٹ 2 لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا اس موضوع پر کوئی اور آپ کی کتاب ہو؟ بس وہ کتاب جو 500 صفحے کی کتاب تھی, وہ تو بے خاص اپنے آپ میں مکمل ہے. اب دوسرے موضوعات ہیں اس میں لکھتا ہوں. ایک ہی موضوع پر بار بار لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے رسالہ میں بہت سارے ایسے آرٹیکلس اور دوسری کتابوں میں آئے ہیں جو اسی تھیم کو لے کر کے اور زیادہ اس کو ایکسپلین کی گئی, وہی تھیم کو اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. رانا حسیب افضل لکھتے ہیں, السلام علیکم, اگر عربی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی ہو تو کیا ہم قرآن صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیے, ضرور پڑھیے. مولانا صاحب سائمہ لکھتی ہیں, السلام علیکم, آپ اسم اعظم کے بارے میں بتائیں, کیا یہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے؟ اسم اعظم کیسے پائیں؟ دیکھیے اس پر ایک پوری کتاب ہے 50 صفحے کی. ہمارے ادارے میں آپ لیٹر لکھے تو آپ بھیج دیں گے. وہ کتاب اس پر بھی ہے. کتاب معرفت کا بھی وہ حصہ ہے, کتاب معرفت میں وہ شامل ہے. کتاب معرفت جو کتاب ہے اس میں وہ شامل ہے. تو وہ جو کتاب ہے موجود, آپ پڑھیے اس کو. نانا جی لکھتے ہیں, السلام علیکم, عرض ہے کہ نمازوں کے بعد اذکار کی دین یا عبادت میں
کیا اہمیت ہے، اور اگر ہے نمازوں کے بعد اذکار کی دین میں کیا اہمیت ہے، اور اگر ہے تو کس طرح کے اذکار سنت کے مطابق صحیح ہیں۔ اس پر بھی بہت کتابیں لکھ چکے ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارے یہاں اویلیبل ہیں۔ آپ فہرست منگوا لیجیے، ہمارے جو فہرست ہے اس کو منگوا لیجیے، اور جو کتاب آپ کے مطلب کہ ہو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں، مولانا ہاؤ کین وی امپروو اپان کلیئرٹی آف تھاٹ، ہاؤ کین اٹ بی ڈیولپڈ؟ زیادہ اسٹڈی اور زیادہ کافی سوچنا، جتنی زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے اتنی زیادہ کلیئرٹی بڑھتی چلے گی۔ محمد ارحام لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، وائی پیپل آفن سے ڈونٹ ریڈ دا قرآن وداؤٹ ایکسپرٹ گائیڈنس؟ یہ بالکل غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ان سے پوچھے کہاں لکھا ہے، کس قرآن میں، کس حدیث میں؟ یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بیس بات ہے۔ اب جو بھی آپ کو کہے ایسا، اس سے ریفرنس پوچھیے، ریفرنس کس آیت میں، کس حدیث میں یہ بات لکھی ہے، وہ اس کا بتاؤ، تو کوئی ان کے بعد ریفرنس نہیں ہوگا۔ احمد رضا ہالینڈ سے لکھتے ہیں، آپ کی نزول عیسیٰ کے متعلق آراء کو قادیانی میڈیا اپنے موقف کی تصدیق کے طور پر پیش کر رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جنرلائز کیوں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری بات کو بالکل صحیح انداز میں لیتے ہیں اور صحیح انداز پیش کرتے ہیں۔ اب کوئی ہے جو اس کو کسی اور انداز میں پیش کرتا ہے، تو یہ تو دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ پرابلم ایسا ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ملک صدام خان پاکستان سے آپ سے دعا کی درخواست کیا انہوں نے۔ انشاءاللہ ایک سوال ہے، نام کلیئر نہیں ہے، از اٹ پاسبل ٹو چینج دا ورلڈ فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی ان دیز ٹائمس؟ پتہ نہیں بھائی، اور کلیئر طریقے سے لکھ کے بھیجیں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کیا ہے، آج بھی اور ہمیشہ۔ بیٹرمنٹ سے آپ کی برات کیا ہے، یہ سوال ہے۔ ادریس قمر لکھتے ہیں، مولانا دین کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دین میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں کیا وہ تزکیہ کے لیے کافی ہیں؟ دیکھیے، تزکیے کے لیے سب کچھ کافی ہے، لیکن آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے اپنی سوچ۔ اگر آپ ایڈ کریں تو ہر چیز کافی ہے۔ اپنی طرف سے جو آپ ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ نہ کریں تو کوئی بھی کافی نہیں۔ ثانی اسنان خان نے ایک واقعہ لکھا ہے،
تو آپ نے کہا تھا نا کہ لیسنس لوگ یاد کریں اپنی زندگی کے. So today I remembered an incident. Maulana was traveling on a flight. I was also with him. He began to write his travelogue, in which he wrote, as our flight took off, I felt as if a huge bird took my soul and flew in the sky and reached in the hereafter. Then from there, Maulana started writing about the hereafter. This is an example to think about our past experiences and derive lessons from them. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا ہے. اسامہ ناصر لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا. ہاؤ ٹو بیکم ٹرو مسلم وداؤٹ بینگ پارٹ آف اینی سیکٹ. میں اس کے لیے آپ قرآن کو پڑھیے. بیسٹ طریقہ ہے اس سوال کا جواب پانے کا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، غور کریں. اس بات کو آپ نے اپنی کتاب تجدید دین میں بہت اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے. ہاں، اس کتاب کو پڑھیے آپ. تجدید دین جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھیے. خالد خان لکھتے ہیں، قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا افضل ہے یا اس کا ترجمہ پڑھنا جو کہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ افضل کوئی نہیں ہوتا، ہر طریقہ مفید ہے اور طریقے سے میں فائدہ ہے، کوئی افضل نہیں ہے.